فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سالار خان اپنے جدید اور خوبصورت کیبن میں سیاہ رنگ کی چیئر پر پشت ٹکائے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مکمل توجہ سے اعداد و شمار کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کمرے کی دیوار پر لگا وقت کا مہنگا گھڑیال خاموشی سے گزرتے لمحوں کی گواہی دے رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سالار نے پلکیں بھی نہ جھپکائیں، صرف سرسری سا ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور اس کا قابل اعتماد اسسٹنٹ جبران رحمان اندر داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نیوی بلو پینٹ کوٹ پہنے ادب سے سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر ذرا بھی بد تہذیبی اسے محسوس ہوئی وہ لمحہ لگائے گا سب کچھ برباد کرنے میں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، سر، یہ فائل مکمل ہو چکی ہے، آپ اگر چاہیں تو ایک بار نظر ڈال لیں تاکہ آپ کو تسلی رہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ سالار نے صرف گردن ہلائی، جیسے کہہ رہا ہو کہ رکھ دو۔ جبران نے فائل میز پر رکھتے ہوئے نرمی سے بات جاری رکھی، اور سر، آپ کی یونیورسٹی سے اطلاع ملی ہے کل آپ کو ڈگری لینے کے لیے وہاں جانا ہے۔ میں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، آپ مصروف ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ بنا آپ کی موجودگی کے وہ ڈگری نہیں دیں گے۔ انتظامیہ خود آپ کو ریسیو کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ کا انکار۔ میں کل جا رہا ہوں۔ سالار اچانک لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے خشک لہجے میں بولا۔ اس کو زیادہ بات کرنا پسند نہیں تھا، وہ خاموش طبیعت انسان تھا۔ جبران نے سکون کا سانس خارج کیا، کیونکہ اس انسان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ترین عمل تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں الجھن لوٹ آئی تھی۔ اور سر، مس نازش بالکل بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی تو وہ میڈیا پر فیک نیوز پھیلا دیں گی کہ آپ نے انہیں پریگننٹ کر دیا ہے۔ رات گزار کر آپ ان کو بھول گئے ہیں۔ سالار کی نظریں اچانک خونخوار انداز میں جبران پر جم گئیں، لب سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ میز پر دھڑام سے رکھا اور کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بکواس بند کرو اور میری طرف دیکھو۔ وہ دھاڑا نہیں، لیکن اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ جبران کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ یہ عورت کیا سمجھتی ہے خود کو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لمحے میرے ساتھ گزارے ہیں، اور اب یہ دعویٰ؟ فضول کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اسی لیے میں عورتوں سے دور رہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے میں اس عورت کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا، دماغ کی رگیں پھول گئی تھیں، ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ اس نے میز پر رکھے پین کو انگلیوں میں گھمایا اور گہری سانس لے کر بولا، اس کو فوری طور پر کچھ پیسے دو، اچھا خاصا معاوضہ، اور اسے میڈیا سے دور رکھو۔ اگر اس نے کوئی ڈرامہ کیا تو اس بار صرف میرا کردار نہیں، پوری ایمپائر متاثر ہوگی، اور میں اپنی ساکھ پر رتی برابر بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی کسی فضول عورت کے لیے جو اپنا آپ کسی بھی مرد کے حوالے کر دے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا، لیکن اس کی اوقات میرے سامنے کھڑے ہونے کی نہیں ہے۔ اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں صرف اور صرف اس کا خون کھولا دیتی تھی۔ جبران نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سالار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، اور ہاں، کل کی تمام میٹنگز کینسل کر دو، میں یونیورسٹی جاؤں گا، اور پھر وہاں سے میں حویلی جاؤں گا۔ دادا صاحب سے بھی کافی دن میرا انتظار کر رہے ہیں، امی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ اور ایک آخری بات سر، ہم نے تلاش ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے میڈم نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے، جب بھی کوئی سراغ نہیں لگ پا رہا، مگر ہم اب بھی اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی سراغ لگ جائے۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا تھا، جبکہ جبران فائل اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس نے مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سامنے کھڑا شخص کب غصے سے پاگل ہو جائے کوئی علم نہیں۔ سالار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ کامیابی کی اونچائی پر بیٹھے اس شخص کے لیے ماضی کی ذرا سی پرچھائی بھی ناقابل برداشت تھی، اور دوسری جانب کمرے کی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ فرش پر سفید ماربل پر روشنی کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ مہرو آئینے کے سامنے کھڑی برقع درست کر رہی تھی۔ سیاہ عبایا صاف ستھرا اور نفیس سلائی کے ساتھ تھا۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور سلیقے سے حجاب لپیٹا۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے دن کے لیے خاص پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھا جس میں کتابیں اور نوٹس تھے، اور دوسرا ہاتھ موبائل فون پر تھا جس میں ٹائم چیک کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ اونچی آواز میں بولی، امی، میں یونیورسٹی کے لیے نکل رہی ہوں، دعا کیجیے کہ آج کا پہلا دن اچھا گزرے۔ اس کی آواز میں خوشی اور تھوڑا سا نروس پن تھا۔
کچن میں چمچوں کی آواز بند ہوئی اور چند لمحوں بعد رقیہ بیگم دروازے سے باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں آٹے کی خوشبو باقی تھی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پر حجاب کی صورت میں لپیٹا ہوا تھا اور چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ دھیان سے جانا گڑیا، وہ نرمی سے بولی۔ پھر یکدم چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں محروم، میرا دل کہتا ہے کہ تم نے ایڈمیشن لے کر کوئی بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے لیے ایڈمیشن ایک بہت بڑی مصیبت ثابت ہوگا۔ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، تم جاب بھی کر رہی تھی، سیلری بھی معقول تھی، پھر اچانک یونیورسٹی۔ مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آتی ہے، بنا بتائے، بنا پوچھے اور بنا مشورے کے تم فیصلہ لے لیتی ہو، پھر ہم دونوں کے لیے بعد میں پریشانی بن جاتی ہے۔ مہرو نے جلدی سے 2 کتابیں بیگ میں رکھیں اور ہلکی سی ناگواری سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پڑھائی مکمل کرنا تھی اور جاب بس وقت گزارنے کے لیے تھی، اور آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جو آپ کو پریشان کرے۔ میں ہر چیز میں احتیاط کروں گی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کی بیٹی کی عمر کم ضرور ہے، لیکن وہ عمر سے زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر کس بات کی ٹینشن؟ رقیہ بیگم کی آواز تھوڑی بھر آئی۔ اگر خدا نہ خواستہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم اسی شہر میں ہو، تم نہیں جانتی مہرو وہ کیا کوہرام مچائیں گے۔ وہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائیں گے۔ میں اس حویلی سے راتوں رات نکلی تھی۔ تمہیں اب بھی حقیقت کا پورا علم نہیں ہے۔ بہتر ہوگا اپنے قدم سنبھالو اور اس طرح ہر جگہ نہ چلی جایا کرو۔ تم کہیں بھی محفوظ نہیں ہو، میرا دل بس تمہاری طرف سے ہی ڈرتا رہتا ہے۔ رب نے مجھے بس ایک ہی اولاد تو دی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی اور نہ ہی جی پاؤں گی۔ وہ اب جذباتی ہو رہی تھی۔ مہرو نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، امی، کوئی کسی کو نہیں لے کر جاتا، اور اگر لے بھی گیا تو میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ میں 20 سال کی بالکل سمجھدار لڑکی ہوں، اپنا دفاع کرنا جانتی ہوں، اور آپ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کریں۔ آپ کے علاوہ میرے اس دنیا میں ہے ہی کون؟ وہ تھوڑا سا آئینے کے سامنے مڑی۔ یہ عبایا ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ وہ بات کو گھما گئی تھی۔ مزید بات کو طول دینا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رقیہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، پھر کچھ جھجک کر بولی، مہرو، یہ تھوڑا سا فٹ ہے، خاص کر اوپر کی طرف سے۔ دیکھو بیٹا، دوپٹہ اچھی طرح سینے پر پھیلا لینا، اور ہاں، کسی الٹی سیدھی حرکت سے بچنا۔ ہر وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہنا۔ میں تمہیں دوبارہ تاکید کر رہی ہوں، ہر ایک شخص سے محتاط ہو کر بات کرنا۔ یونیورسٹی میں سینکڑوں لوگ ہوں گے، اگر خدا نخواستہ کسی ایک نے بھی تمہیں پہچان لیا تو ہمارے لیے بہت بڑا عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ مہرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی امی، ویسا ہی ہوگا جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ ٹینشن نہیں لیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا، عبایا سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی، پیچھے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا جو اب بھی وہیں کھڑی تھی، اور ان کی آنکھوں میں بے شمار دعائیں، ڈر اور ماں والی محبت پڑ سکتی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ کب تک زندگی ڈر ڈر کر گزارتی؟ وہ بلند آواز میں بولی، امی، فکر مت کریں، آپ کی بیٹی کمزور نہیں ہے، وہ دنیا سے لڑنا جانتی ہے، اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے۔ آپ پرسکون ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ دروازے کی جھٹ سے آواز آئی اور رقیہ بیگم دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی کچھ لمحے اسے جاتا دیکھتی رہیں، اور پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ان کے لیے ان کی بیٹی ان کا سب کچھ تھی۔ شوہر کے بعد ایک وہی تو تھی جس کے دم سے وہ سانس لے رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتی، لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ زندگی میں اب کس طرح کا بدلاؤ آنے والا ہے۔ جس چیز سے وہ ڈر کر ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنی آغوش میں چھپاتی آئی تھی، ان کے لیے کیسی مشکل کھڑی ہونے والی تھی۔ یونیورسٹی کے ایڈمن بلاک میں طلبہ کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف شور اور چہل پہل کا ماحول تھا۔ دیواروں پر اعلانات چسپاں تھے اور فضا میں کاغذوں کی سرسراہٹ اور قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مہرو خاموشی سے اپنی فائل ہاتھ میں لیے قطار میں کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ سلیقے سے سینے پر پھیلا ہوا تھا۔ آنکھیں بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور اب تک کسی نے اسے جان پہچان نہیں کر پائی تھی۔ نئی جگہ، اجنبی چہرے، اور دل میں چھپا ماضی کا ڈر اسے کچھ زیادہ ہی محتاط رکھے ہوئے تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں کے سامنے بہت کچھ بول لیتی تھی، مگر ان کی باتوں سے کئی حد تک وہ خود بھی خوفزدہ تھی۔ اسے اپنی آزادی بہت عزیز تھی، اور اس آزادی کی قیمت وہ اپنے ڈر سے ادا کر رہی تھی۔
قطار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، وہ اپنے بیگ سے ایک فارم نکال رہی تھی جب اچانک اس کے آگے کھڑے نوجوان نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سخت کوہنی پوری قوت سے مہرو کے سینے کے مقام پر لگی۔ جیسے ہی چوٹ لگی، مہرو چند لمحوں کے لیے سن ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ ایک دھان پانسی لڑکی تھی، اتنی گہری چوٹ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ چند لمحے بعد وہ ہوش میں آئی اور جھٹکے سے پیچھے ہوئی، نگاہ سامنے اٹھائی۔ وہ شخص بھی معذرت کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سالار خان تھا، جو آج اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی آیا تھا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا ہی تھا کہ سالار نے جلدی سے بولنے کی کوشش کی، سوری میں نے، مگر الفاظ اس کے لبوں پر ہی تھے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس سب لوگ چونک کر پلٹے۔ سالار کا چہرہ جھٹکے سے ایک طرف ہوا اور وہ آنکھوں میں حیرت لیے مہرو کو دیکھنے لگا۔ شرم آنی چاہیے، مہرو کی آواز میں گرج تھی۔ یہ تعلیمی ادارہ ہے، بازار نہیں ہے۔ ہاتھ اپنے کنٹرول میں رکھے، ورنہ میں وہ سبق سکھاؤں گی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اسے چوٹ کی تکلیف نہیں ہوئی تھی، مگر جس جگہ اس نے کوہنی ماری تھی وہ چیز اسے آگ لگا گئی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے وہ کراہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ سامنے کھڑا شخص کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ سالار خان ہے، ایک امیر بزنس ٹائکون جو اپنی طاقت سے ہر شے کو مات دے سکتا ہے۔ سالار کے چہرے پر اب حیرانی کی جگہ غصہ ابھرنے لگا تھا، لیکن وہ اب بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ مہرو قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ جیسے مردوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ میں مہرو ہوں اور مجھے آپ جیسے انسانوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ بدتمیز انسان اپنا آپ دکھاتے ایسے ہیں جیسے بہت تمیز تہذیب والے ہیں، مگر ان کی فطرت میں ہی شیطانیت بھری ہوتی ہے۔ میرا بس چلے تو آپ جیسے لوگوں کو زمین میں زندہ گاڑ دوں۔ اس کے منہ میں جو آیا تھا وہ بولتی چلی گئی تھی اور بنا سوچے سمجھے وہ قطار سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھ گئی اور اس کو وہاں کھڑے رہنا بھی اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ ہر قدم میں غصہ، تکلیف اور انا بول رہی تھی۔ ادھر سالار کے ارد گرد کئی طلبہ جمع ہو چکے تھے، کچھ اسے پہچان کر حیران کھڑے تھے اور تو کچھ دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ سالار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ تھپڑ کی جلن شاید اس کے غرور سے زیادہ اس کی انا کو جلائے جا رہی تھی۔ اچانک جبران دوڑتا ہوا آیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ صرف ڈاکومنٹس دیکھنے کے لیے دوسرے بلاک کی طرف گیا تھا اور اسی دوران ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ سالار سر جھکا کر سرد لہجے میں بولا، 2 گھنٹے بعد اس لڑکی کو میرے فارم ہاؤس پر پہنچا دینا، ورنہ جو کوہرام میں مچاؤں گا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر اپنی جان عزیز ہے تو میرے حکم کی تعمیل ہو جانی چاہیے۔ معافی اس لڑکی کو کسی قیمت پر نہیں ملے گی۔ لیکن سر، جبران نے کچھ کہنا چاہا، اسے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی غلطی بھی اس کے لیے بڑی مصیبت بن سکتی تھی، مگر سالار کی نظریں اتنی خنجر جیسی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ سالار وہاں سے نکل گیا تھا، مگر جاتے جاتے پورے ہجوم کو ایک نظر دیکھا، جیسے ان کی ہنسی کے پیچھے وہ اپنی بے بسی کو دفن کر رہا ہو۔ جبران نے مہرو کے سم دیکھا، وہ اب ایڈمن ونڈو پر اپنی فائل جمع کروا رہی تھی۔ وہ علم تھی کہ اسے ایک تھپڑ نے ایک طوفان کو جگا دیا ہے اور اب وہ طوفان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یونیورسٹی کی دوپہر کی روشنی میں روشنی اور ہلکی گرمائش کا امتزاج تھا۔ طلبہ کا رش کچھ کم ہو چکا تھا، لیکن انٹرنس گیٹ پر اب بھی طلبہ آ اور جا رہے تھے۔ مہرو ابایا سنبھالتی بیگ کندھے پر ڈالے مین انٹرنس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، اپنی ایک نئی دوست کو ریسیو کرنے آئی تھی جو پہلی بار یونیورسٹی آئی تھی اور جگہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسی لمحے اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے بیگ سے فون نکالا اور کال ریسیو کی۔ ہاں کلثوم، کہاں رہ گئی تم؟ مجھے یہاں بلا کر بے وجہ تم نے کھڑا کیا ہے۔ تقریباً 15 منٹ سے میں یہاں کھڑی ہوں، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ دوسری جانب سے آواز آئی، مہرو، مجھے مین انٹرنس ہی نہیں مل رہا ہے، میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں۔ ایک کام کرو، تم پارکنگ ایریا کی طرف آ جاؤ، میں وہی ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ سمت جاؤں، پوچھتے ہوئے بھی لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی ریگنگ ہی نہ کر دے۔ مہرو نے چہرے پر بیزاری کے آثار ظاہر کیے۔ کلثوم، تم چھوٹی بچی ہو، اتنا بڑا مین انٹرنس ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، کسی سے پوچھ لو، کوئی ریگنگ نہیں کرے گا۔ وہ زمانہ اب گیا، میں اب نیچے آؤں، اتنی تھکن ہو رہی ہے، تم دیکھ لو یار۔ جبکہ وہ التجائی انداز میں بولی، یار پلیز، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز آ جاؤ نا۔ کلثوم کی آواز میں سچ مچ گھبراہٹ تھی۔ مہرو نے جھنجھلا کر بولی، تمہاری گھبراہٹ ہی ختم نہیں ہوتی ہے، کالج ٹائم پر بھی تمہارے یہی تماشے تھے،
رمشا بھی آ چکی ہے، فاطمہ بھی پہنچ گئی ہے، بس تم ہو جس کی بہانے بازی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ تم پریشان کرو گی، جبکہ وہ ایک بار پھر بولی، مجھے معلوم ہے یہ سب ایسے ہی ہیں، تم آ جاؤ چلو پلیز۔ جبکہ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر بیزاری بھرے لہجے میں بولی، اچھا میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہو اور ایک طرف کھڑی ہو جاؤ، کہیں میں نیچے پہنچوں اور تم غائب۔ وہ فوراً بولی، نہیں نہیں تم آ جاؤ، میں ایک طرف کونے میں کھڑی ہوئی ہوں۔ اس نے فون کاٹ کر ایک گہری سانس لی، آنکھوں میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ عبایا تھوڑا سنبھالا، بیگ کندھے پر درست کیا اور تیز قدموں سے پارکنگ ایریا کی طرف چل پڑی۔ پارکنگ ایریا نسبتاً سنسان تھا، اطراف میں کھڑی گاڑیوں کا سایہ گرمی کو تھوڑا مدھم کر رہا تھا، اور اپنے موبائل سے لوکیشن چیک کرنے لگی۔ اس کا ذہن کلثوم پر جھلا رہا تھا کہ کیوں ہمیشہ ایسی نادانی کرتی ہے، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ صبح 7 آ جاتے ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح وہ بہانہ کر کے رہ گئی تھی۔ وہ ابھی موبائل اسکرین پر نظریں جمائے کھڑی تھی کہ اچانک اس کے آس پاس 2 بلیک گاڑیاں آہستہ آہستہ قریب آ کر رکی۔ مہرو کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، دل میں ایک دم سے عجیب سی ہلچل ہوئی۔ پارکنگ ایریا میں اس وقت کوئی اور موجود نہ تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایک قدم پیچھے ہٹی، موبائل ابھی بھی ہاتھ میں تھا۔ ایک ہی لمحے دونوں گاڑیوں کے دروازے تیزی سے کھلے۔ 4 سے 5 افراد جنہوں نے چہرے پر کالے ماسک ڈھانپ رکھے تھے جلدی سے باہر نکلے۔ ان کے انداز تیز اور منظم تھے، جیسے سب پہلے سے طے شدہ ہو۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے۔ مہرو پیچھے ہٹی، آواز بلند کی، مگر آواز میں ہلکی کپکپاہٹ تھی، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک سفید رومال رکھا۔ مہرو کی آنکھیں پھیل گئی، وہ بو سونگتے ہی فوراً سمجھ گئی کلوروفارم۔ دل میں ایک دھڑکا ہوا، اغوا ہونے کے احساس سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ بیگ گر گیا، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ سانس تیز تیز چلنے لگی، لیکن قوت جواب دے چکی تھی۔ چند لمحے کی مزاحمت کے بعد اس کی پلکیں جھپکی، جسم ڈھیلا ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر ایک شخص کی گرفت میں جھول گئی۔ جلدی کرو، ایک مرد کی دبنگ آواز آئی۔ انہوں نے مہرو کو جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ ایک نے اس کا بیگ اٹھایا، دوسرے نے موبائل بند کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ دروازے بند کیے گئے، گاڑیاں ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ پارکنگ ایریا کی فضا میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ بس زمین پر مہرو کی گری ہوئی کتاب کی پھٹی جلد اور 1-2 پین تھے جو ہڑبڑی میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ آج ایک آزاد، خود مختار لڑکی کی دنیا کو ایک لمحے میں قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور کوئی بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ 1.5 گھنٹہ بعد کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سادہ مگر قیمتی فرنیچر سے سجا وہ فارم ہاؤس کا کمرہ اندر سے مکمل بند تھا۔ کھڑکیاں پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ مکمل نہ تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، اور فرش پر ایک طرف بے حس و حرکت مہرو کا وجود پڑا تھا۔ اس کے عبایا کی شکنیں بکھری ہوئی تھیں، چہرہ زرد تھا اور سانس مدھم، جیسے کسی گہرے خواب یا صدمے میں ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، سالار خان اندر داخل ہوا۔ چہرے پر غصے کی سختی، آنکھوں میں وہی تکبر اور قدموں میں جبر کی گونج تھی۔ وہ رک کر چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ اس کی نظر فوراً کمرے کے وسط میں پڑی مہرو کے بے جان وجود پر گئی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری ابھری، نفرت کے آثار چہرے پر نمایاں ہوئے تھے۔ اپنے دشمن کو وہ اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا تھا، اگلے شخص کو اس کے گھر میں گھس کر مارتا تھا، بھلا پھر اپنی بے عزتی کیسے فراموش کر دیتا۔ اس نے کمرے کی سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا، اس میں سے گلاس میں پانی انڈیلا اور بغیر کسی تذبذب کے مہرو کے چہرے پر چھپاک سے پھینک دیا۔ پانی کی بوچھاڑ سے مہرو کی آنکھیں کھل گئی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں اور نظریں جلدی جلدی ادھر ادھر بھاگنے لگی، جیسے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی شعور لوٹا، اس نے سامنے کھڑے سالار کو دیکھا۔ چہرہ پہچانتے ہی وہ تیزی سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحے میں اسے کچھ دیر پہلے ہوئے واقعہ کا ایک ایک لمحہ یاد آ گیا تھا۔ سالار سینے پر ہاتھ باندھ کر طنز بھرے لہجے میں بولا، تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ خود کو کیا سمجھتی ہو؟ مردوں پر ہاتھ اٹھا کر آرام سے باعزت بری ہو جاؤ گی؟ کوئی کچھ بھی کہہ دے، فوراً تھپڑ رسید کر دیتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسی کو چھوڑ دیا جائے گا؟ میں سالار خان ہوں، میرے ساتھ برا کرنے والا اتنی آسانی سے بچتا نہیں ہے۔ تمہیں اگر میں نے تمہاری اوقات یاد نہیں دلائی، تمہیں زمین کے اندر نہیں گاڑا، تو میرا نام سالار خان نہیں۔ مہرو کی آواز کانپ رہی تھی،
کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ غلطی تمہاری ہے، تم نے مجھ پر پہلے وار کیا تھا، اسی لیے پلٹ کر میرا ہاتھ اٹھا۔ اب اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لینا، یہ کہاں کا انصاف پسندی ہے؟ سالار ہنسا، ایک عجیب سے مصنوعی طنز کے ساتھ۔ اوہ واہ ڈارلنگ، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ غصے سے دھاڑ کر بولا، میں وہ ہوں جس کی تم بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ 3 گھنٹے پہلے جس کے منہ پر تم نے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، وہی شخص ہوں، سالار خان۔ تم جیسی لڑکیاں یہ حرکت کر کے سمجھتی ہو کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، اب یہ لڑکا ہم پر دلہار بیٹھے گا، لیکن تم جانتی نہیں ہو کہ اس بار تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہاری ذات کو روند کر، تمہاری انا کو توڑ کر تمہیں سکھاؤں گا کہ مرد کی انا سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنی بڑی غلطی کر چکی ہو۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ کانپتی ہوئی بولی، دیکھو وہ سب لاشعوری طور پر ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تم تھے، مجھے چھوڑ دو، میں بہت ہی صاف پاکیزہ اور شریف لڑکی ہوں، مجھے مت چھونا پلیز۔ اس کے بات کرنے کا انداز اس کی روح جھنجھوڑ چکا تھا۔ سالار کا چہرہ اب اور سخت ہو چکا تھا۔ پاکیزہ، صاف ستھری، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی عزت کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ مزید بولا، تم جیسی لڑکیاں صرف اپنی زبان سے خود کو بچاتی ہیں، مگر آج تمہارے دماغ کو میں نے صحیح جگہ پر لے کر آؤں گا۔ تمہیں وہ دن یاد دلاؤں گا کہ مرد کو نیچا دکھانے کا انجام کیا ہوتا ہے، میری جان۔ جب تمہاری انا کو سڑک پر رگڑا جائے گا، تب تمہیں عقل آئے گی کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ مرد اپنی انا کی خاطر اگلے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تم نے بے وجہ میرے غصے کو آواز دی ہے۔ تمہیں میں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ اب کیا کر سکتا ہوں۔ مہرو نے اپنے آنسو پونچھے آنکھوں میں جرأت لا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، جس دن جان لیا تم پچھتاؤ گے۔ فضول میں مجھے تنگ مت کرو، مجھے جانے دو۔ سالار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونج رہی تھی۔ مہرو نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مگر اس کی آواز بلند ہو گئی، ٹھہرو، میرے قریب مت آنا، مت آنا ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ میں کمزور نہیں ہوں، سن رہے ہو؟ دور ہو مجھ سے۔ کمرے میں سناٹا تھا، ایک ایسا سناٹا جو کسی طوفان سے پہلے کی ویرانی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ بھی ہو جائے لڑکی، تمہاری عزت سے تو اب میں کھیلوں گا۔ جب تک تمہیں سبق نہیں سکھا دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم جیسی لڑکیوں کو سبق سکھانا بے حد ضروری ہوتا ہے، تاکہ آگے جا کر کبھی ایسی غلطی کرنے کا تم لوگ تصور بھی نہ کرو۔ یہ الفاظ مہرو کے کانوں میں زہر کی مانند گھسے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے گری، دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئی۔ آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں صرف ایک بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اگر میری عزت کو داغدار کیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں بہت پاکیزہ لڑکی ہوں، کبھی میری عزت پر انگلی نہیں اٹھائے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا، مجھے جانے دو۔ رب سے ڈرو، ہر شخص کو مرنے کے بعد اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ کیا تم اس فعل کے بعد اپنے رب کے روبرو ہو پاؤ گے؟ وہ تھوڑا سا اور جھکی، جیسے زمین اسے اپنے اندر سمیٹ لے۔ جو تم کرنا چاہتے ہو یہ زنا ہے، رب سے ڈرو۔ سالار کی ہنسی بلند اور تلخ تھی۔ اوہ واہ، زنا، بوڑھی ماں، کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم۔ جب اتنی ہی عزت عزیز تھی تو میرے منہ پر تھپڑ کیوں مارا تھا؟ ہاں سمجھ آیا، لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ تم کتنی زیادہ سمجھدار ایٹیٹیوڈ والی ہو، اور آج اگر تمہارا ایٹیٹیوڈ میں نے اپنے قدموں تلے نہیں روندا تو میرا نام سالار خان نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ سب بہت آسان ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سب کچھ کتنا مشکل ہوتا ہے جب انسان غلطی کر بیٹھے۔ مہرو کی سسکیوں میں شدت آ گئی تھی۔ آپ مجھے مت سمجھائیں، مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، میں غلط تھی، معافی مانگتی ہوں خدا کے لیے۔ اگر تم کہو تو میں یونیورسٹی میں سب کے سامنے معافی مانگ لوں گی، لیکن یہ مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری ماں مر جائے گی، یہ صدمہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ سالار کا چہرہ ایک پل کو سختی سے بھرا، آنکھوں میں سرد برف جیسا جمود، پھر آہستہ سے بولا، تم کچھ بھی کہو، میں وہی کروں گا جو میں نے سوچا ہے۔ میرے سامنے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو میں سوچ لیتا ہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں، اور میں نے یہ سوچ لیا ہے۔ مہرو کے اندر ایک ٹوٹا ہوا لمحہ آیا، وہ بالکل ساکت ہو گئی، چند لمحوں تک سانس لینے تک کا ہوش نہ رہا۔ پھر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور ہچکیوں کے درمیان بہت نرم مگر پختہ آواز میں بولا،
تم بہت ظالم انسان ہو سالار خان. تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے. مجھے سمجھ آ چکا ہے. تم واقعی مجھے برباد کیے بغیر نہیں چھوڑو گے، لیکن تم سے ایک درخواست ہے. مجھ سے نکاح کر لو. نکاح کے بعد جو تمہیں کرنا ہے کر لینا. پھر چاہے طلاق دے دینا، مجھے منظور ہے. لیکن کم از کم یہ گناہ تو نہ کرو. میں اس گناہ کے ساتھ زندہ نہیں رہ پاؤں گی. نکاح کرنے کے بعد تمہیں ہر چیز کی اجازت ہے. وہ اب سمجھوتا کر چکی تھی. اسے سمجھ آ گیا تھا جو شخص اسے یونیورسٹی سے ہی اغوا کروا سکتا ہے وہ واقعی اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا تھا. کیا پتہ رہائی مل جائے. یہ سن کر سالار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت نمودار ہوئی. وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. مہرو کی آنکھوں میں درد، عاجزی اور عزم کی ملی جلی کیفیت تھی، جیسے وہ اپنے آپ کو قربان کر رہی ہو، مگر کسی حد سے نیچے گرنے کے لیے نہیں. سالار نے چند قدم پیچھے ہٹ کر گہری سانس لی، پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، انٹرسٹنگ. یہ ایڈونچر میرے لیے کافی مزیدار ہو سکتا ہے. چلو ٹھیک ہے، میں مولوی کا بندوبست کرتا ہوں، پھر تمہیں نکاح کے بعد روند کر طلاق دے دوں گا. میرا بدلہ مکمل ہوگا، تمہاری عزت بھی جائے گی، تمہارے وجود پر طلاق کا داغ بھی لگے گا. تب شاید سمجھ آ جائے گی کہ مرد کی انا سے کھیلنا کیسا مہنگا پڑتا ہے. اس کے بعد تم کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر پاؤ گی. ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچو گی. یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا. دروازہ بند ہوتے ہی مہرو کے اندر کی ساری ہمت جیسے زمین بوس ہو گئی تھی. وہ زمین پر بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی. آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب وہ آنکھوں سے نہیں روح سے بہہ رہے تھے. ایک خاموش چیخ جیسے کمرے کی دیواروں میں گونج رہی تھی. اس لمحے کمرے کی ہر شے اس کی بے بسی کی گواہ تھی. 1 گھنٹے بعد کمرے میں خاموشی کا ماحول تھا. دیواروں پر سجی آرائشی لائٹیں جل تو رہی تھی، مگر ماحول میں خوشی یا جشن کا کوئی رنگ نہیں تھا. نکاح کے اس منظر میں کوئی رونق نہ تھی، صرف خاموشی، جبر اور دکھ کی گہری چھاپ تھی. کمرے کے وسط میں نرم قالین پر مہرو دبکی ہوئی تھی، اپنے گھٹنے سینے سے لگا کر بیٹھی تھی. عبایا بکھرا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ زرد اور جسم میں کپکپاہٹ سی تھی. وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو کہ ابھی جو ہونے جا رہا ہے وہ خواب ہے. سامنے صوفے پر مولوی صاحب بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر الجھن اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی. وہ کبھی مہرو کو کبھی سالار کو دیکھ رہے تھے. سالار خان کرسی پر ٹیک لگائے مہرو کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا. چہرے پر فتح کی ایک شفاف مسکراہٹ تھی. نظریں مسلسل مہرو پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اسے پل پل اپنے گھورنے سے مزید توڑنا چاہتا ہو. کمرے کی دیوار کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے، گواہ اور 3 گارڈز جو مکمل طور پر مسلح تھے. ان کے چہروں پر سرد تاثرات تھے. یہ کوئی عام نکاح نہ تھا. مولوی صاحب نے ہلکی کھانسی کے بعد سالار کی طرف دیکھا. صاحب، اجازت ہے نکاح شروع کر دوں؟ سالار نے ہنوز مہرو کو گھورتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. جی شروع کریں. مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا، ناگاہیں جھکائیں اور پھر نرمی سے مہرو کی طرف مخاطب ہوئے. مہرو سلیمان خان، آپ کا نکاح سالار خان ولد نعمان خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہرو کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک قطار بہہ نکلی. اس نے ہچکی لی، نظر اٹھا کر سالار کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. خدا کا واسطہ ہے، اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، یہ سب روک دو. میں وعدہ کرتی ہوں کبھی کسی مرد پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، پلیز ایسا مت کرو. سالار نے گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف دیکھا اور ہنکارا بھرا. نکاح قبول کرو یا پھر تمہارا بھیجا اڑاؤں. تم نہیں کہا تھا نکاح کر لو؟ اب کوئی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نکاح کے بغیر بھی وہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نکاح کے بغیر بھی بہت مزہ آتا ہے، لیکن خیر تمہاری مرضی سے ہے. جلدی بولو قبول ہے یا نہیں. مہرو کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا. بات کی نوعیت اس کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی. آنسو تیزی سے بہنے لگے. اس نے اپنا سر جھکا لیا، آنکھیں بند کی اور لرزتے ہونٹوں سے بمشکل بولی، قبول ہے. مولوی صاحب نے رسمی انداز میں دوبارہ پوچھا، مہرو سلیمان خان، کیا آپ کو یہ نکاح سالار خان سے قبول ہے؟ قبول ہے، وہ بمشکل بولی. تیسری بار بھی مولوی صاحب نے پوچھا اور مہرو نے ایک بار پھر کانپتی آواز میں بولی، قبول ہے. پھر مولوی صاحب نے سالار کی طرف دیکھا. سالار خان صاحب، کیا آپ کو مہرو سلیمان خان سے نکاح قبول ہے؟ سالار نے پورے اعتماد اور اطمینان سے جواب دیا، قبول ہے مولوی صاحب. پورے دل سے. کمرے میں ایک رسمی خاموشی چھا گئی. مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور نکاح نامے پر دستخط کی کارروائی کا آغاز کیا. لیکن اس لمحے مہرو کی آنکھوں میں صرف ایک اندھیرا تھا اور دل میں ایک ایسا زخم جس کی گہرائی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی.
وہ ایک زبردستی کیے گئے قبول ہے کی قیمت پر اپنی پوری زندگی کے رنگ کھو چکی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اس نے تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے دیواریں بھی اس ظلم پر احتجاج کرنا چاہتی ہوں مگر بے بس ہوں۔ سب لوگ جا چکے تھے، صرف دو ہی انسان رہ گئے تھے، ایک جس کے چہرے پر فتح کی طنزیہ مسکراہٹ تھی اور دوسرا جو خاموشی سے اپنی ہار کو آنسوں میں بہا رہا تھا۔ مہرو زمین پر دوپٹہ سمیٹے چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور دل میں ایک ایسی ہول تھی جسے وہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید کوئی وضاحت، شاید کوئی آخری التجا، مگر ابھی وہ لب کھولتی سالار کرسی سے اٹھا اس کے قریب آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ مہرو کے چہرے پر خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ گئی اور تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر سالار اس کی حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سویٹ ہارٹ، زندگی میں پہلی بار حلال وجود کا مزہ چکھوں گا، دیکھتے ہیں اس میں کیا لذت آتی ہے۔ ویسے لگتا ہے حالات ایک جیسے ہی ہوں گے۔ دادا صاحب بھی کئی دنوں سے بول رہے ہیں کہ شادی کر لو، آج معلوم ہوگا کہ بیوی کے قریب جا کر لذت ملتی ہے بھی یا نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور مہرو کو بستر کی طرف دھکیلا۔ اس کا بیلنس خراب ہوا تھا اور وہ بے اختیار بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تیزی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ایسا مت کرو، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کیوں میرے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، بس ایک غلطی کی تھی، بس اتنی سی، اس کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی۔ میری ذلت کو برباد مت کرو، مجھے اتنا ذلیل مت کرو کہ میں کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں، مجھے بخش دو۔ سالار ہنسا، ایک بے حس ہنسی جس میں رحم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ بہت بڑی ڈرامے باز ہو تم، پہلے خود کہاں نکاح کر لو، اب نکاح کر لیا ہے تو بھی نوٹنکی۔ اب اپنی زبان کو بند رکھو، مجھے تمہارے منہ توڑنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تم جیسی لڑکیاں بس دکھاوا کرتی ہیں، اندر سے پوری ہوتی ہو۔ مہرو نے اب سر جھکا لیا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور سسکیاں دبانے کی کوشش کی، مگر آواز باہر آ گئی تھی، جبکہ وہ آگے بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ بے دردی سے نوچ کر پرے پھینکا تھا اور زبردستی اس کی سانسیں دبوچ لی تھی۔ وہ مچل اٹھی تھی، لیکن وہ اپنے لمس میں شدت بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کو بالکل رحم نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ تڑپ کر چلائی تھی، چھوڑ دو مجھے، مت کرو میرے ساتھ ایسا، خدا کے لیے رحم کھاؤ مجھ پر۔ لیکن وہ سالار خان تھا، مر سکتا تھا لیکن رحم ہرگز نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ اس کی گردن پر شدت سے جھکا تھا، اپنا لمس وہاں چھوڑنے لگ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بے باک انداز میں پورے وجود میں سرایت کر رہے تھے۔ وہ ہزار موت مر رہی تھی۔ یہ لمس اس کے شوہر کا تھا، مگر نہ جانے کہ اس وقت اسے ایک عذاب کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن یہ ایک مشکل ترین عمل تھا۔ اس کو بری طرح اپنی آغوش میں جکڑا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی شدتیں بڑھنے لگی تھیں اور اس معصوم کی مزاحمت اب دم توڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ انسان مر جائے گا لیکن اب رہائی نہیں دے گا، اس لیے وہ اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ اسے آزادی مل گئی تھی سب کچھ کر جانے کی۔ 1.5 گھنٹے بعد کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہوا بند تھی، پردے ساکت اور دیواروں پر لٹکی قیمتی آرٹ کی تصویریں جیسے وقت کی ساکت کی گواہی دے رہی تھی۔ فرش پر پڑی نرم قالین مہرو کی بے سدھ وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکت لیٹی تھی، جیسے اندر کی جلن ہی چھن گئی ہو۔ اس کے چہرے پر سوجے ہوئے تاثرات، بند آنکھیں اور سانسوں کی رفتار سست تھی۔ سالار خان صوفے پر بیٹھا کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی، جسے اندر کہیں کوئی بات کھٹک رہی ہو۔ پھر وہ جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر بے دلی سے اس کے قریب پھینکتا ہوا طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، جو مزہ تمہارے ساتھ آیا ہے، بڑی کمال کی ہو تم۔ جو پیسے دیے ہیں نا، یہ تمہارا انعام ہے۔ ویسے تو تمہیں ایک چھوٹی پھوٹی کوڑی نہیں دینی چاہیے، لیکن تم نے سالار خان کو خوش کیا ہے، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ مہرو بے ہوش تھی، اس کے تاثرات میں کوئی حرکت نہ تھی۔ اس کا ارادہ ایک بار پھر اس کے قریب جانے کا تھا، لیکن جیسے ہی آگے جھک کر اس نے گردن پر اپنے ہونٹ رکھنے کی کوشش کی، اس کی نظر اچانک مہرو کی گردن کے ایک کنارے پر پڑی۔ ایک ہلکے رنگ کا چھوٹا سا برتھ مارک، بالکل ویسا جیسا آگے وہ سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ اس کا پورا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی تھی، سانسیں اٹک گئی تھی اور نظروں میں خوفناک سوال ابھرا، کیا یہ وہی ہے؟ وہ برتھ مارک، وہ نشان، کیا یہ اس کی مہرو ہے؟ وہ اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔
سالار کے ہاتھ خود بخود مہرو کے چہرے کی طرف بڑھے۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، جیسے وہ خواب میں ہو یا بدترین حقیقت میں۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مہرو نے آہستہ سے آنکھیں کھول لی۔ نشے یا تھکن کی کیفیت میں اس کی پلکیں بھاری تھی، سانس دھیمی۔ وہ ہلکی سی کراہ کے ساتھ بولی، میرا نام مہرو سلیمان خان ہے۔ وہ بمشکل الفاظ ادا کر پائی تھی۔ یہ نام سنتے ہی سالار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پیچھے ہٹا، گہری سانس لی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں، یہ تم نہیں ہو سکتی۔ تم سلیمان چاچو کی بیٹی ہو؟ اس کی آواز اب لرز رہی تھی۔ وہ بار بار سر نفی میں ہلا رہا تھا جبکہ وہ پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ سانس لینے میں بھی اس معصوم کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب سالار کو لگا جیسے کوئی خوفناک خواب اسے جاگتے میں دکھا رہا ہو۔ مہرو، میں تمہیں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اور میں نے کیا کر دیا؟ مہرو کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سالار اسے تھام کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لب خاموش تھے اور چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، پچھتاوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر پیٹے۔ کتنی بڑی غلطی اس سے سرزد ہو گئی تھی۔ وہ کیا خود کو معاف کر پائے گا؟ صرف ایک خیال اس کے دل میں گردش کر رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھا، مہرو کو نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کے چہرے پر اب ہنسی نہیں تھی، صرف دہشت، شرمندگی اور شکستگی تھی۔ اے خدا، وہ بمشکل بولا، میں دادا کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے ہی خون کو… اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ قدموں میں گھبراہٹ تھی اور بازوں میں بے جان جسم تھا، جس کی شناخت نے سالار کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور اب وہ انسان نہیں رہا تھا جو چند گھنٹے پہلے تک طاقت کے نشہ لیے بیٹھا تھا۔ اب وہ صرف ایک ٹوٹا ہوا مرد تھا جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کی جان لے لے۔ وہ سیدھا اسے اسپتال لے کر آیا تھا۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اسے حویلی میں لے کر جایا جاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ سفید دیواروں والا اسپتال کا کمرہ اپنی سادگی میں بھی اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ بیڈ کے قریب ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جہاں کوئی گھٹنوں سے خاموش بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ہلکی تھیں، مگر اندر کا شور ناقابل برداشت۔ مہرو آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا اور وہ چھت کو دیکھ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماتھے پر پسینہ، پلکیں بوجھل جسم نڈھال۔ کچھ لمحوں بعد اس کی نگاہیں دائیں طرف مڑی تو وہ چونک گئی۔ سالار خان وہیں بیٹھا تھا، سر جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اسے مہرو کے وجود میں جنبش محسوس ہوئی، سالار نے فوراً سر اٹھایا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر بے اختیار اس کے قریب آ گیا۔ چہرے پر پریشانی اور خالص اضطراب تھا۔ وہ تڑپ کر بولا، کیسی ہو تم؟ اور ساتھ ہی نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں ابھی۔ اس کی تڑپ دیکھ کر مہرو کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کچھ دیر پہلے جس شخص نے اس کی زندگی کا سب سے برباد کر دیا تھا، اس وقت اس کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سالار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے لڑکی، اس کی آواز تھر تھرا گئی، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا ہے۔ دادا کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کون ہو؟ خان خاندان کو تم نے برباد کر دیا لڑکی، مہرو نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ مجھے نہیں جاننا کہ میں کون ہوں، مجھے میری ماں کے پاس چھوڑائیں۔ دل دھیرے دھیرے لرزنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری ماں، وہ غرایا۔ ایک بار پھر وہ اسے وہی سالار لگ رہا تھا جس نے کچھ دیر پہلے اس کی ذات کو روند رکھ دیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، اس عورت کو اس بات کا احساس نہیں کہ تم میری منکوہا ہو۔ تمہارے باپ نے ہمارے بچپن میں ہی ہماری نکاح کی بنیاد رکھ دی تھی، اور وہ عورت تمہیں لے کر سب سے دور چلے گی۔ کس حیثیت سے اور کس کی اجازت سے؟ میں نے کہا تھا ان سے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، پھر وہ کیوں گئی؟ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، غصے کے باعث رگیں پھول گئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ اگلا سانس نہیں لے پائی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اس کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، آپ حویلی والے ہیں؟ مہرو کی آواز کانپ گئی تھی، دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہاں۔ سالار کی آنکھوں میں ماضی کی جھلکیاں چمکی۔ میں سالار خان ہوں، تمہارے تاؤ کا بیٹا۔ مہرو نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی، آنسو پلکوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔
گھر چلو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تمہاری ماں نے سب کچھ بگاڑا ہے لیکن اب سب کچھ سنوارا جائے گا. مہرو رخ موڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی. کہیں نہیں جانا مجھے. بالکل ٹھیک کیا تھا امی نے کہ آپ سے مجھے دور کر دیا. میں نے دیکھ لیا ہے آپ میں کتنی حیوانیت ہے. آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی کیا آپ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے؟ سالار کا سر جھک گیا، پلکیں بھیگ گئی. وہ تھوڑا آگے ہوا، دھیمی آواز میں بولا. چپ ہو جاؤ پلیز. تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے. تمہیں سٹریس نہیں لینا چاہیے. اور آئی ایم ریئلی سوری یار. پلیز معاف کر دو. یہ سب انجانے میں ہوا. میں نے تمہیں نہیں پہچانا تھا. مہرو نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ فقط خاموشی سے رخ موڑ کر سسک رہی تھی. خاموشی کے اس لمحے میں سالار کا دل اپنے ہی ہاتھوں میں لرزتا محسوس ہوا تھا. وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، فقط اپنی غلطی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا. اس کی تکلیف کا تماشائی بنا رہ گیا تھا. شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے. آسمان نارنجی اور سرمئی رنگوں میں لپٹا ہوا تھا. مہرو بار بار اٹھنے کی التجا کرتی رہی. اس نے کئی بار اس کے سامنے گزارش کی تھی کہ اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ دو، مگر وہ سالار خان تھا جس نے 15 سال اس کی یاد میں گزار دیے تھے. بھلا ایسے کیسے وہ اسے جانے دیتا؟ سالار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے سہارا دیے حویلی کے بڑے دروازے کی جانب بڑھا. دونوں کے قدموں کی چاپ دروازے کے بھاری پٹ سے ٹکرائی تو اندر موجود سناٹے میں ارتعاش دوڑ گیا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سالار کے قدم ایک لمحے کو رک گئے. مہرو کی سانسیں الجھ گئی تھیں. سامنے وسیع ہال کے بیچوں بیچ رقیہ بیگم مراد خان کے قدموں میں بیٹھی گریہ زاری کر رہی تھی. آنکھیں سرخ اور آواز کانپ رہی تھی. اطراف میں حویلی کے دیگر مقین خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی بڑی سزا کے منتظر ہوں. مہرو کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ اختیار پکار اٹھی. امی، میں یہاں ہوں. وہ سالار کا ہاتھ چھڑا کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر وہ اسے مضبوطی سے تھام کر کھڑا تھا. رقیہ بیگم چونک کر پلٹی. لمحے بھر کو ان کی آنکھیں مہرو کو پہچاننے سے قاصر رہیں، لیکن پھر لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بیٹی کی طرف لپکی اور تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا. میری بچی، میری جان، تو ٹھیک تو ہے نا؟ مہرو ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، گویا اندر کا سارا زہر آنکھوں سے بہہ رہا ہو. ابھی یہ منظر جاری ہی تھا کہ مراد خان دھاڑے. دور کرو میری پوتی سے اس عورت کو. شرم و حیا، عزت، لحاظ کچھ نہیں بچا اس عورت میں. ہمارے خون کو ہم سے چھین کر بھاگی تھی. کیا سمجھتی تھی اپنے آپ کو یہ؟ سالار آگے بڑھ کر مضبوطی سے بولا. دادا صاحب پلیز ایسے مت بولیں. وہ ماں ہے، میری بیوی کی ماں. مراد خان نے تیوری چڑھائی. غصے سے پرسکیں لرزیں، مگر سالار رقیہ بیگم کی طرف موڑ کر بولا. چاچی، صرف ایک سوال ہے. آپ نے مجھے کس بات کی سزا دی؟ میں تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا. آپ کو ایک ایک چیز معلوم تھی. رقیہ بیگم کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا. انہوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا. بیٹا، ہر چیز محبت نہیں ہوتی. تم جانتے ہو اس حویلی کا دستور، یہاں لڑکیوں پر کیسا جبر ہوتا ہے. جب تمہارے چاچا کا انتقال ہوا تو میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ. مجھے لگا میری بیٹی اس ماحول میں سانس نہیں لے پائے گی. میں صرف اپنی بچی کو بچانا چاہتی تھی. وہ سر جھکا کر بولی. سالار کی آواز بھر آ گئی. کس سے بچا رہی تھی؟ اس کے اپنے شوہر سے. میں تھا اس کا محافظ. میں نے تب بھی کہا تھا آپ سے کہ میں مہرو کا خیال رکھوں گا، مگر آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اس کے بغیر کیسے جیوں گا. مہرو خاموش کھڑی رہی، حیران پریشان سی، جیسے صدیوں پرانی کہانی اچانک آنکھوں کے سامنے کھل گئی ہو. سالار کا لہجہ سچ سے لبریز تھا. اس کے لہجے میں شکوہ نہیں، درد تھا، اور مہرو کو لگا کہ اس وقت اس کی دنیا کا سب سے پیچیدہ سوال بن چکا تھا. کیا واقعی وہ ہمیشہ اس شخص کے بچتی رہی جس کا اپنا تھا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی. باہر مغرب کی اذان کی آواز گونجی. رقیہ بیگم نے آہستگی سے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی. ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. مہرو کی طبیعت کی وجہ سے بات کو مزید طول نہیں دیا گیا تھا. انہیں آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا گیا. اگلے روز لاؤنج کی خاموش فضا میں مہرو کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. اس کا چہرہ زرد مگر نظر بے حد مضبوط تھی. آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجہ ایک چٹان کی مانند. وہ ماں کا ہاتھ تھامے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی. پوری رات اس نے آرام کیا تھا. اگلی صبح اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں کسی قیمت پر نہیں رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابھی وہ مرکزی دروازہ عبور کرتی جب اچانک مراد خان، جو ابھی ابھی اپنے کمرے سے نکلے تھے، گرجدار آواز میں بولے. یہ کیا گستاخی ہو رہی ہے؟ تم سن رہی ہو؟ مہرو کہیں نہیں جائے گی. مہرو کے قدم رکے. اس نے آہستگی سے پلٹ کر دادا جان کی طرف دیکھا، پھر ٹھہرے لہجے میں بولی. میں یہاں نہیں رہ سکتی. آپ لوگ جانوروں جیسے ہیں جن کے دل میں رشتہ، رواج اور عزت کی کوئی جگہ نہیں ہے. میری ماں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے.
مجھے اس ظلم سے بچا لے گئی تھی، میں ان کی عزت کرتی ہوں۔ مراد خان نے غصے سے قدم آگے بڑھائی تھی کہ سالار کی آواز پیچھے سے ابھری۔ مہرو، رک جاؤ، پلیز، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے، تمہارے قدموں میں بیٹھ کر۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری مہرو ہو۔ میری غلطی کی سزا دادا صاحب کو مت دو، انہوں نے برسوں تمہارا انتظار کیا ہے۔ مہرو نے پلٹ کر ایک گہری نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کیا تم اس کے ساتھ بھی یہی سب کرتے؟ کیا نکاح، تعلق، محبت سب زبردستی مسلط کر دیتے؟ تمہیں کیا لگا تمہارا بزنس، تمہاری پاور، تمہاری حویلی مجھے خرید لے گی؟ میں مر جانا پسند کروں گی، لیکن تم جیسے مرد کو کبھی شوہر کے طور پر قبول نہیں کروں گی، اور یہاں کے مکین کو کبھی بھی اپنے خاندان کو قبول نہیں کر پاؤں گی، جس نے میری ماں کو بے عزت کیا۔ سالار کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی تھی۔ وہ نیچے جھک کر زمین پر دوزانوں ہو گیا اور مہرو کے قدموں پر سر رکھ دیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص نے حیران ہو کر سالار خان کو دیکھا تھا، جو آج پہلی بار کسی لڑکی کے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ مہرو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا انتظار 15 سال کیا ہے، ہر دن تمہاری یاد میں گنا ہے، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، ہر صورت میں چاہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہو۔ مہرو نے فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، جیسے اس کے علم سے خود کو بچا رہی ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری آزادی کی عزت کرو۔ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو مجھے جانے دو، کیونکہ اب میں اس قید، اس ظلم، اس جھوٹ کو مزید نہیں سہ سکتی۔ مراد خان غصے سے کچھ بولنے کو آگے بڑھے ہی تھے کہ سالار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ وہ اب اس پر زبردستی اپنی ضد مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، دادا نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مہرو نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے قدم بڑھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ یاد رکھنا سالار خان، محبت زبردستی سے نہیں کی جاتی، عزت کے بغیر رشتہ صرف قید ہوتا ہے، میں اس قید میں نہیں جینا چاہتی۔ دروازہ کھلا، باہر کی دھوپ اندر چمکی، اور مہرو قدم باہر رکھ کر ایک نئے باب کی طرف بڑھ گئی، بغیر پلٹ کر دیکھے۔ حویلی کی فضا جیسے چند لمحے کو ساکت ہو گئی تھی۔ سالار خان کی نظریں دروازے پر جمی رہی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے ایک طویل وقت تھا، خاص طور پر جب ہر دن کا آغاز پچھتاوے اور ہر رات کا اختتام معافی کی التجا پر ہو۔ اس روز اس نے جانے دیا تھا، مگر وہ پلٹ کر ان کے گھر ہر روز جاتا تھا۔ سالار خان نے ہر رات اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن نہیں بلکہ نرمی تھی، اس کے لہجے میں غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ کبھی شدت سے ٹھکرا چکا تھا، آج اسی کے در پر جھک کر اپنے گناہوں کی تلافی کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کسی اور کی طرف دیکھنا تو دور، خود کو بھی آئینے میں دیکھنے سے شرماتا تھا۔ ان کے گھر کے خرچے اٹھا رہا تھا، یونیورسٹی کی فیس ادا کر رہا تھا، ڈرائیور کو خود اس کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ وہ انکار کرتی، لیکن رقیہ بیگم کی آنکھوں میں اسے وہی سالار دکھائی دیتا تھا جو ان کا خواب تھا۔ آخر وہ بیٹی کی ماں تھی، دل نرم پڑ گیا تھا۔ ان کی دعاؤں میں اب بدعا نہیں، صرف ایک آس تھی۔ آج بھی معمول کی ہی رات تھی، وہ ہمیشہ کی طرح آہستہ قدموں سے برآمدے میں داخل ہوا۔ رقیہ بیگم کو سلام کیا، ان کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میڈم کہاں ہیں؟ انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ سالار نے خاموشی سے سر جھکایا اور کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازہ کھولتے ہی وقت جیسے رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی موجود تھی جس نے اسے صبر، درد، پچھتاوے اور محبت کا مطلب سکھایا تھا۔ لال جوڑے میں سادگی کے وجود ایسی دلکشی جیسے محبت کا مجسم روپ ہو۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، سالار کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں شوخی واضح تھی، وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ سالار کی نظریں نیچی تھیں، جیسے وہ اس کے حسن کو دیکھنے کا بھی اہل نہ ہو۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سالار خان، آپ کا معافی نامہ منظور کیا جاتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو معاف کروں گی، لیکن آپ کی عاجزی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ سالار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مشکل بولا، جب انسان دل سے محبت کرتا ہے نا تو ساری عاجزی خود بخود اس میں آ جاتی ہے، لیکن بس ایک بار اور معاف کر دو۔ انجانے میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ سالار کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ اختیار ہنسا جیسے برسوں بعد دل کو قرار آیا ہو۔ کیا واقعی؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اب مجھے نیچے مت دیکھنا، میری آنکھوں میں دیکھو اور وعدہ کرو کبھی تکلیف نہیں دو گے۔
سالار نے شدت سے سر ہلایا۔ نہیں دوں گا، اب تو سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں گا۔ اسے گود میں اٹھا چکا تھا جیسے زندگی بھر کی تھکن آج ختم ہو گئی ہو۔ وہ ہنستا گھومتا اس کے کہکہوں کو اپنے دل پر نقش کرتا رہا۔ پورے کمرے میں خوشبو بکھر گئی تھی، محبت کی، معافی کی، نئی شروعات کی۔ یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی محبت کا آغاز تھا جس میں درد کی سزا اور محبت کا انعام دونوں تھا۔ سالار خان جو کبھی غرور کا نشان تھا آج عاجزی کا پیکر بن چکا تھا، اور وہ لڑکی جس نے صبر کا ہر امتحان خاموشی سے سہ لیا تھا آج ایک نئی روشنی میں داخل ہو رہی تھی۔